پڑھ لیں اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ یہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، پروردگار عالم اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ ہم اور آپ اس وقت اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تو ہمارا جنت کی کیاری میں بیٹھنا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ جہاں اللہ اس کے رسول کی محفل سجتی ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس محفل کے ارد و گرد چکر لگاتے ہیں۔ وہاں پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو جو پڑھا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں اور اس کو اپنے اپنے رجسٹروں کے اندر نوٹ کرتے ہیں۔ آسمان سے فرشتے آئے، زمین پر دیکھا کہیں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کے معجزے کو بیان کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کے حسن اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ فرشتوں نے سب کو لکھ لیا اپنے اپنے رجسٹروں کے اندر، اور لکھنے کے بعد اب آسمان کی طرف چلے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلے۔ آسمان کی طرف جا رہے تھے، آسمان سے زمین کی طرف اور فرشتے آنے لگے، دونوں کی بیچ میں ملاقات ہو گئی۔ زمین سے جو فرشتے آسمان کی طرف چلے اور آسمان سے زمین کی طرف چلے، بیچ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو جو زمین والے فرشتے تھے آسمان کی طرف جا رہے تھے، تو ان سے فرشتوں نے پوچھا کہ تم زمین سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ایک جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی پروردگار عالم کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس کو ہم نے لکھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ اب جو آسمان سے زمین پر فرشتے آ رہے تھے ان سے پوچھا تم زمین پر کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتوں نے کہا جو درود پاک کو، نعت نبی کو، مصطفیٰ کے حسن اخلاق کو جنہوں نے بیان کیا ہے وہ لے کر جو تم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ابھی پہنچے نہیں ہو، اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو زمین پر جا رہے ہیں تو ان کی جنت کا پروانہ ان کو سنانے کے لیے زمین پر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نعت مصطفیٰ پڑھنے کا وسیلہ ہے، نعت مصطفیٰ پڑھنے کی برکت ہے۔ پروردگار عالم سب کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، قسم خدا کی سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے مجھے تعداد کے لیے پیدا فرمایا ہے، شمار کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، گنتی لگانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے ذرا بتاؤ تم کن کن چیزوں کا شمار کر سکتے ہو، کن کن چیزوں کی تعداد بیان کر سکتے ہو، کن کن چیزوں کی گنتی کر سکتے ہو؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں میں سب کا شمار کر سکتا ہوں، آسمان میں جتنے مقام ہیں یا رسول اللہ میں سب کی گنتی لگا سکتا ہوں، آسمان سے جتنے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں یا رسول اللہ میں سب کی تعداد بیان کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ دنیا میں جتنے شجر و حجر ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے ذرے دمکتے ہیں، جتنے سمندر ہیں یا رسول اللہ میں سب کی گنتی لگا سکتا ہوں، سب کا شمار کر سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی شان بخشی ہے کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں تم ان کی گنتی لگا سکتے ہو۔ اچھا آپ بتائیے اگر کوئی ہم اور آپ اگر آسمان کے ستارے گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت فرشتوں کو عطا فرمائی ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ان سب کی تعداد بیان کر سکتا ہوں، گنتی لگا سکتا ہوں، شمار کر سکتا ہوں۔
میرے آقا نے ارشاد فرمایا فرشتے ذرا یہ بتاؤ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا تم شمار نہیں کر سکتے، جن کی تم گنتی نہیں لگا سکتے، جن کی تم تعداد بیان نہیں کر سکتے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان کی گنتی تو لگا سکتا ہوں، یا رسول اللہ آسمان میں جتنے مقام ہیں ان کا شمار تو کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ آسمان سے جتنے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی تعداد تو بیان کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ زمین میں جتنے شجر و حجر ہیں یا رسول اللہ ان کی تعداد بیان کر سکتا ہوں، ان کی گنتی لگا سکتا ہوں، ان کا شمار کر سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کا امتی آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے عقیدت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے عشق کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو مصطفیٰ کا امتی کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اتنا دیا جاتا ہے کہ اس کا شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے ہم منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے ہم منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج ہم اور آپ دنیا میں موجود ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ آج ہم اس وقت یہاں پر جمع ہیں تو یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر اپنی حمد و ثنا اور مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے دنیا میں باقی رکھا ہے۔ آج تو دنیا سے جاتے ہیں وہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، ہمارے ملنے والے ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، سب دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، پروردگار عالم کا یہ قانون ہے۔ اگر پروردگار عالم کا حکم ہو جائے تو اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 3 مہینے کا ہوتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرما دے تو ملک الموت اس کی ماں کے پیٹ سے ہی اس کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اگر بچہ 1 سال کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دے، ملک الموت آتے ہیں، اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ جب ملک الموت آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فرمان ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے عمر 1 سال کی ہے، عمر 2 سال کی ہے، 1 سال والا بھی دنیا سے جا رہا ہے، 2 سال والے بھی دنیا سے جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ آج تو دنیا سے جا رہے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اس وقت ہمیں دنیا میں موجود رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں بھی دنیا سے اٹھا لیتا، لیکن پروردگار عالم کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا
بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ چاہے آپ کتنی ہی دولت کما لیں، چاہے آپ کتنا ہی پیسہ کما لیں، چاہے آپ کتنا ہی اچھا مکان بنا لیں، ہر انسان آج دنیا کا نظام ہے، اگر گرمی کا موسم ہو انسان کو گرمی لگتی ہے تو انسان اپنے گھر کے اندر پنکھے کا انتظام کرتا ہے، اگر پنکھے سے کام نہ چلے تو انسان ٹھنڈے کولر کا انتظام کرتا ہے، اگر اس سے بھی گرمی لگتی ہے تو انسان اپنے گھر میں اے سی کا انتظام کرتا ہے۔ اچھی اچھی چیزیں دنیا میں مہیا ہیں اپنے گھر کے اندر لگواتا ہے تاکہ مجھے گرمی نہ ملے، میرے جسم کو سکون مل جائے، میرے جسم کو راحت مل جائے، میرے جسم کو چین مل جائے۔ لیکن یاد رکھو آج اگر تمہارا جسم پریشان ہوتا ہے، تمہارے جسم کو گرمی لگتی ہے، تمہارا دل بے چین ہوتا ہے، تم اپنے گھروں کے اندر پنکھا تو لگا لیتے ہو، اپنے گھروں کے اندر کولر تو لگا لیتے ہو، اپنے گھروں کے اندر اے سی تو لگا لیتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں جب تمہیں گرمی لگتی ہے تو پنکھے سے اپنے جسم کو ٹھنڈا کر لیتے ہو، کولر سے اپنے جسم کو ٹھنڈا کر لیتے ہو، اے سی چلا چلا کر اپنے جسم کو آرام پہنچا لیتے ہو، لیکن یاد رکھو ہمیں سب کو مرنا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہم اور آپ اپنی قبر کے اندر جائیں گے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا، دلوں کو جو سکون ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا۔ آج ہم دنیا میں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم مر کر قبر میں چلے جائیں گے ہمیں وہاں سکون چاہیے، ہمیں وہاں چین چاہیے، ہمیں وہاں قرار چاہیے۔ آج 4 دن کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں میدان حشر تک قبر کے اندر سونا ہے، قبر کے اندر رہنا ہے، تو ہمیں قبر کی گرمی سے بچنا ہے، قبر کی پریشانی سے بچنا ہے، قبر کے اندھیرے سے بچنا ہے۔ قبر میں تمہارے جب تمہیں گرمی لگے گی کوئی پنکھا نہیں جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کتنا ہی بڑا دولت مند ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی پیسے والا ہو، اس کے جیب میں کتنا ہی پیسہ رہتا ہو، کتنا ہی سونا پہنے ہو، لیکن جب اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کے جسم سے اس کے عزیز و اقارب ہی اس کو نکال لیتے ہیں۔ اس کا چاہے کتنا ہی دبدبہ ہو، کتنا ہی روب ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، لوگ اس کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں، لیکن جب اسے موت آ جاتی ہے تو اس کے گلے میں اگر سونے کی چین ہے تو گھر والے اس کو کھینچ لیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، اگر انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں یہ سونا صرف دنیا کے لیے ہے، دنیا میں اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم سونا لے کر نہیں آئے تھے، اور دنیا سے جا رہے ہو تو تمہیں سونا لے جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ پروردگار عالم کا قانون ہے، یہ پروردگار عالم کا نظام ہے۔ تو آج ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں دنیا بھی دیکھنا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ پیسہ کمانا ناجائز ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا دولت اکٹھی کرنا ناجائز ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا اچھے کاروبار کرنا ناجائز ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا اچھے محل بنانا ناجائز ہے، لیکن یاد رکھو اچھا محل بھی بناؤ، اچھا کاروبار بھی کرو، لیکن کسی کا دل دکھا کر اچھا کاروبار کرنا یہ ناجائز ہے، کسی کا دل دکھا کر اچھی عمارت بنانا یہ ناجائز ہے۔ کام وہ کرو تاکہ مدینے والے آقا تم سے راضی ہو جائیں اور پروردگار عالم تم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب تم دنیا سے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر کے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم تمہاری دنیا بھی کامیاب بنا دے گا اور مرنے کے بعد تمہاری آخرت بھی کامیاب بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قبر میں جو آنے والی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ دنیا سے جیسا کر کے جاؤ گے ویسا ہی قبر کے اندر تمہیں رکھا جائے گا۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت کریں انشاءاللہ۔ ایک جملہ بھی اگر کسی کے دل پہ نقش کر گیا اور اس نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، کہتے ہیں میں نے شام کا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد مجھے جو درود و وظائف پڑھنا تھے میں نے پڑھے، اس کے بعد میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ کہتے ہیں میں اپنے بستر پر گیا اور بستر پر جانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے لگا۔
درود پاک پڑھتے پڑھتے اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ لگی تو میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے اندر مجھے ایسا لگا کہ آسمان سے زمین تک روشنی ہی روشنی ہے۔ حضرت ابو قلابہ اپنا یہ خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایسا لگا آسمان سے زمین تک ایک روشنی ہی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، خواب کی حالت میں تھا، جب میں نے اس کی روشنی کو دیکھا تو میں اپنے بستر سے اٹھا۔ یعنی خواب کی حالت میں ہے، اپنا خواب بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنے بستر سے اٹھا، اور بستر سے اٹھنے کے بعد میں اپنے گھر سے باہر نکل گیا، اور جو آسمان سے زمین تک روشنی تھی وہ اس میں بہت کرنیں پھوٹ رہی تھیں، بہت خوبصورت روشنی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اس روشنی کے قریب پہنچ جاؤں، لیکن میں جیسے ہی اس کے پاس جاتا وہ روشنی اور آگے بڑھ جاتی، جیسے ہی اور آگے جاتا وہ روشنی اور آگے بڑھ جاتی۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں آگے آگے کا سفر طے کرتا ہوا چل پڑا، میں جیسے ہی دیکھتا کہ روشنی کے قریب آ چکا ہوں، روشنی اور آگے بڑھ جاتی۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے میں بستی سے باہر نکل گیا، اور روشنی کا پیچھا کرتے کرتے میں ایک جنگل میں پہنچ گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ جنگل میں جب میں پہنچا تو جہاں سے وہ روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی وہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ وہ ایک قبرستان تھا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ وہ روشنی قبرستان سے پھوٹ رہی تھی، اور یہیں تک ہی محدود نہیں۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب میں قبرستان کے پاس پہنچا، جب میں نے قبرستان کا نظارہ کیا تو میں نے کیا دیکھا۔ آج ہم اور آپ قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو قبرستان کے اندر ساری قبریں نظر آتی ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مرنے والوں کے لیے وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب میں قبرستان کے قریب گیا تو میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا حضور آپ نے ایسا خواب میں کیا دیکھا تھا؟ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب میں قبرستان کے قریب پہنچا، جب میں نے قبرستان میں نظر ڈالی تو میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان کے جتنے مردے ہیں وہ اپنی قبروں میں نہیں بلکہ قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی قبروں کے اوپر جنتی تخت رکھے ہوئے ہیں، اور ان تختوں کے اوپر جنتی قالینیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے آگے جنتی تشت رکھے ہوئے ہیں، ان میں میوہ اور پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہی تک نہیں، جب میں نے اور قریب جا کر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، وہ قبرستان کے مردے جو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے سر کے اوپر جنتی تاج رکھا ہوا ہے، اور اس تاج میں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، نور کی کرنیں بکھر رہی ہیں۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں میں قبرستان کے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آج قبرستان کے جتنے مردے ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، میں خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ قبرستان کے مردے تو اپنی اپنی قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں میں سب کا دیدار کرنے لگا، میں سب کو دیکھنے لگا، لیکن جب میں چاروں طرف قبرستان کے گھوما، جب میں نے چکر لگایا تو میں نے اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب منظر اور وہاں پر ملاحظہ کیا۔ مریدوں نے وہاں بعد میں پوچھا حضور وہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے اس قبرستان میں کیا دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، جنتی تخت ہیں، جنتی قالینیں ہیں، جنتی تاج ہے، جنتی خوشبو ہے، جنتی لباس ہے، لیکن اسی قبرستان کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو صرف اکیلا تنہا اپنی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کے پاس کوئی جنتی تخت ہے، نہ جنتی قالین ہے، نہ جنتی لباس ہے، نہ جنتی خوشبو ہے، نہ جنتی تاج ہے، صرف اکیلا تنہا اپنی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس بوسیدہ پھٹا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اس کے بال سنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے جانے کے بعد پوچھا بھائی ذرا یہ بتاؤ قبرستان کا آج یہ معاملہ ہے، جتنے مردے قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سب خوشی سے جھوم رہے ہیں، سب کے پاس جنتی نعمتیں ہیں، لیکن تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ تو وہ شخص رو کر کہتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا میں رہا
کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت بہت کم دی تھی، ان کو جائیداد بہت کم دی تھی، ان کو پیسہ بہت کم دیا تھا، لیکن انہوں نے اسی پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، انہوں نے اسی پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور کہا دیکھو آج جتنے یہ قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنوں کے پاس جنتی تخت ہیں، جنتی تاج ہیں، جنتی لباس ہیں، جنتی خوشبو ہے، یہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ دنیا میں رہا کرتے تھے ان کے پاس مال بہت کم تھا، ان کے پاس دولت بہت کم تھی، ان کے پاس جائیداد بہت کم تھی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک روٹی کی وجہ آدھی روٹی کھائی تھی، لیکن کسی نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، کسی نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا تھا، کسی نے اپنے بچے کو مفتیان کرام بنایا تھا۔ آج یہ جنت کی نعمتیں جن کو دی گئی ہیں یہ اور کوئی نہیں ہے بچے، بلکہ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن عظیم پڑھایا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قاری قرآن بنایا تھا۔ تو کہا افسوس میں صرف اکیلا یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے دنیا میں بہت پیسہ دیا تھا، میرا بہت روب تھا، میرا بہت دبدبہ تھا، میرے پاس اچھے اچھے مکانات تھے، لیکن میں نے سارا پیسہ اپنی عیاشیوں میں ختم کر دیا، میں نے اپنا سارا پیسہ ناجائز کاموں میں خرچ کر دیا، میری اولاد بھی تھی، لیکن افسوس میں نے اس پیسے سے اپنے کسی بچے کو قرآن عظیم کی تعلیم نہ دلائی۔ اگر آج میں بھی قرآن عظیم کی تعلیم دلا کر دنیا سے آیا ہوتا تو آج پروردگار عالم مجھے بھی ان ساری نعمتوں سے نوازتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں جب صبح کو میں اپنے بستر سے اٹھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کوئی خاندان میں باقی ہے؟ اس نے پورا پتہ بتایا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے خاندان کے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ایک بیٹے کا بیٹا چھوٹا سا ہے اور وہ ابھی چھوٹا سا ہی ہے، اس کی عمر بہت کم ہے، لیکن حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بیٹے کو لیا، بیٹا چھوٹا سا تھا اور میں ایک مدرسے کے اندر اس کو لے جا کر پہنچا دیا۔ مدرسے کے اندر جیسے ہی حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس جب میں اس کے گھر کے خاندان کے بچے کو لے کر گیا اور لے جانے کے بعد میں نے کہا اس کو قرآن عظیم کی تعلیم دینا ہے، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، اس کو قرآن عظیم پڑھنے والا بنانا ہے، قرآن عظیم سے محبت کرنے والا بنانا ہے۔ میں نے جس کے سپرد ان کے بچے خاندان کے بچے کو کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے خاندان کا بچہ میں نے مدرسے میں چھوڑ دیا اور مدرسے میں جانے کے بعد استاد کے پاس بیٹھا اور استاد نے پہلے ہی دن اس بچے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کا نام پڑھایا، حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں ابھی اس کے آگے کچھ نہیں فرمایا تھا، ابھی اس کے آگے پروردگار عالم نے جب کیا دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو قلابہ شام کو سونے کے بعد کہ جو شخص قبرستان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا پروردگار عالم نے اس کو بھی اب جنت کی ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے، اس کو بھی جنت کی ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی آواز لگائی کہ میں نے پہلے دیکھا تھا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، سارے مردوں کے پاس جنتی نعمتیں تھی، آخر اس کے پاس کچھ کیوں نہیں تھا؟ غیب سے آواز آئی تھی کہ اس کو پہلے دنیا میں آزمایا گیا تھا، اس کو دنیا میں مال دے کر اس کا امتحان لیا گیا تھا، لیکن اپنے امتحان میں یہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہو کر گیا تھا۔ آج اس کے خاندان کا ایک بچہ مدرسے پہنچا ہے اور اس نے مجھے پروردگار عالم کا نام لے کر پکارا ہے، مجھے رحمان کہہ کر پکارا ہے، اور پروردگار عالم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا بندہ اس کو رحمان کے نام سے پکارے، اس کو رحیم کے نام سے پکارے اور اس کے خاندان والے کو وہ عذاب میں مبتلا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے قرآن عظیم کو پڑھا ہے، ہماری تسبیح بیان کی ہے، اس کے وسیلے سے ہم نے اس کے گھر والوں کی مغفرت فرماتی ہے، اور جو قبرستان میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کے وسیلے سے اس کو بھی جنت کی ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے۔ تو قرآن عظیم پڑھیں، اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اب بھی قرآن عظیم پڑھیں۔ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر کی گود تک آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن عظیم اگر پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن عظیم پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن عظیم پڑھنے والوں کے پاس بیٹھا کریں۔ قرآن عظیم جو پڑھتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن عظیم پڑھنا نہیں جانتا اگر پڑھنے والے کے پاس بیٹھ جائے اور وہ قرآن عظیم کو محبت کے ساتھ سن لے تو جتنا ثواب پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے اتنا ہی ثواب سننے والے کو دیا جاتا ہے۔ مستی کریا ہم شفیع غوث اعظم علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ یہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے جس کا دنیا میں فائدہ اور مرنے کے بعد قبر میں ہی فائدہ، سبحان اللہ، اور حشر تک یہ آپ کے ساتھ رہنے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کی کتنی بھی مہنگی سے مہنگی کتاب آپ خرید لیں، کتنا ہی مہنگا کورس خرید لیں، چاہے 5,000 کا کورس ہو، 10,000 کا ہو، 20,000 کا ہو، دنیا کا ماحول ہے، بہت مہنگی پڑھائیاں اس وقت ہمارے اور آپ کے روبرو ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں پڑھائیوں میں کتنا خرچہ آتا ہے۔ کتنی ہی مہنگی سے مہنگی کتاب لے لیں، اگر وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے بچہ اس کو اٹھاتا ہے، اپنے بستے کے اندر رکھ لیتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی صرف واحد ایسی کتاب ہے جس کو قرآن عظیم کہتے ہیں، اگر یہ دھوکے سے گر بھی جائے تو جس کے ہاتھ سے گرتی ہے اس کو بہت ملال ہوتا ہے، اس کو بہت رنج ہوتا ہے، اور وہ خاموش نہیں بیٹھتا، فوراً اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چومنا بھی عبادت ہے، جس کو بوسہ دینا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی فائدہ، مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ۔ بس آخری 2-3 باتیں کہہ کر آپ سے رخصت۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر مت بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل مت بناؤ۔ اللہ کرے ہم سب کے بچے خوب کامیاب ہوں، بڑے بڑے عہدے حاصل کریں، لیکن اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بعد میں پہلے قرآن عظیم کا پڑھنا ہونا ضروری ہے۔ اگر ماسٹر ہے، ماسٹر بعد میں قرآن عظیم کا پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ انجینئر ہے، انجینئر بعد میں قرآن عظیم کا پڑھنا پہلے ضروری ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے بیٹے تھے، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو ماسٹر بنایا، ایک کو وکیل بنایا۔ القصہ مختصر۔ تو باپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بیٹے کو تو میں نے انجینئر بنا دیا اور ایک کو ماسٹر بنا دیا، ایک کو وکیل بنا دیا۔ باپ کو بڑی خوشی۔ ایک دن کیا ہوا، کوئی مقدمہ پھنسا تو باپ نے کہا بیٹا کسی وکیل کو کرو۔ تو وکیل دوڑا دوڑا اپنے باپ کے قریب آیا اور کہا ابا جان آپ کسی وکیل کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا گھر کے اندر ہی وکیل ہے۔ جب باپ نے اتنا سنا تو باپ کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہو گئی کہ جب ہمارے گھر کے اندر ہی وکیل ہے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ باپ نے کہا میں نے جو پیسہ خرچ کیا تھا، جو محنت کی تھی، وہ کامیاب ہو چکی ہے کیونکہ میرا بیٹا وکیل بن گیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کسی کو پڑھانے کی ضرورت پڑی تو ماسٹر جس کو بنایا تھا وہ بیٹے نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ باپ نے کہا میری محنت کامیاب ہو گئی ہے، میرا پیسہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جب مکان بنانے کی ضرورت پڑی یا کسی مشین بنانے کی ضرورت پڑی، کہا کسی انجینئر کو بلا لیا جائے تاکہ مکان بنانے میں آسانی ہو جائے، تاکہ کسی مشین بنانے میں آسانی ہو جائے۔ تو کہا انجینئر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا بیٹا تو خود ہی گھر میں انجینئر ہے۔ کہا آپ کا بیٹا تو خود ہی گھر کے اندر انجینئر ہے، لیکن ایک دن ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ باپ کی طبیعت ناساز تھی تو باپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو آواز لگائی
اور آواز لگا کر کہا اے میرے بچوں میرے قریب آ جاؤ۔ ماسٹر جو تھا وہ باپ کے پاس آ گیا، انجینئر تھا باپ کے پاس آ گیا، وکیل تھا باپ کے پاس آ گیا، ڈاکٹر تھا باپ کے پاس، سارے آ گئے۔ باپ سے کہا بتائیے والد محترم آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا میرے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دل پریشان ہو رہا ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ بیٹا ایسا کرو کہیں سے کسی ڈاکٹر کا جلدی سے انتظام کرو، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اسی لائن کے اندر سے نکل کر جو بیٹا ڈاکٹر تھا آگے آیا، اور آگے آنے کے بعد کہا ابا جان آپ کا بیٹا خود ڈاکٹر ہے، آپ کو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً ایک ٹیبلٹ لی اپنے والد محترم کو دے دی۔ کچھ دیر ہوئی لیکن باپ کو سکون نہ ملا، باپ کو چین نہ ملا، باپ کو راحت نہ ملی۔ اس کے بعد اسی ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لیا اور باپ کو لگا دیا۔ کچھ دیر گزری، کچھ لمحے گزرے، اس کے بعد کیا دیکھا؟ اس کے باپ کو سکون مل گیا، اس کے باپ کو چین مل گیا۔ باپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ بیٹے کو میں نے ڈاکٹر بنایا تھا، آج میری محنت کامیاب ہو گئی، کیونکہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، گھر کے اندر ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے فوراً کور کر لیا۔ القصہ مختصر، ایک دن ایسا آیا باپ اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے، اچانک آواز لگائی کہ میرے بچے میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ سارے بچے دوڑ کر قریب آ گئے اور باپ سے کہا بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو اس وقت باپ کہتا ہے بیٹا مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ جلدی سے ڈاکٹر نے ٹیبلٹ نکالی اور باپ کو دے دی۔ ٹیبلٹ سے سکون نہ ملا، فوراً انجیکشن کو لیا، لگا دیا۔ کچھ دیر ہوئی، انجیکشن سے سکون نہ ملا، اس کے بعد بوتل کے اندر ڈال کر انجیکشن اور بھی لگائے، لیکن باپ کو سکون نہ ملا۔ تو باپ نے کہا بیٹا اب مجھے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی بوتل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹا اب میرا آخری وقت ہے، اب جاگنے کا وقت ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب مجھے کسی ٹیبلٹ سے آرام نہیں ملے گا، اب مجھے کسی انجیکشن سے آرام نہیں ملے گا۔ اے بیٹا اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے آرام دے سکتی ہے تو مجھے اللہ کا کلام سورہ یاسین شریف پڑھ کر سنا دیا جائے۔ کہا مجھے اللہ کا کلام سورہ یاسین شریف پڑھ کر سنا دیا جائے، اگر مجھے سکون مل سکتا ہے تو اللہ کے قرآن عظیم سے مل سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اب جب اتنا کہا تو انجینئر کھڑا ہوا ہے، ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے، ماسٹر کھڑا ہوا ہے، وکیل کھڑا ہوا ہے۔ افسوس سورہ یاسین شریف پڑھ کر کون سنائے؟ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کون سنائے؟ کہا جلدی سے کسی مدرسے میں چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، کسی امام صاحب کو یا مدرسے کے طالب علم کو یا کسی مدرس کو بلا لاؤ۔ ایک بیٹا دوڑ کر گیا، مدرسے پہنچا، مسجد پہنچا، وہاں جا کر اطلاع دی کہ والد محترم کا آخری وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو سورہ یاسین شریف پڑھ کر سنا دی جائے۔ جب وہاں سے واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ ان کے باپ کی روح پرواز ہو چکی ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت میں ڈاکٹر بنایا تھا، انجینئر بنایا تھا، وکیل بنایا تھا، ماسٹر بنایا تھا، اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا باپ ان کو قرآن عظیم کی تعلیم سے بھی آراستہ کرا دیتا تو اس وقت جب مرنے کے قریب تھا، دنیا سے جانے والا تھا، اس کی جو خواہش تھی بنا خواہش کے دنیا سے نہیں جاتا بلکہ اللہ کے قرآن کو سنتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ خود بھی قرآن عظیم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن عظیم سے آراستہ کرائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی پروردگار عالم اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی مرشد شاہ اختر رضا، سیدی مرشد شاہ اختر رضا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک سیدی یا رسول اللہ۔